اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بات وجود ذہنی میں تھی جس کے اندر ہم نے حکماء کا جو مدعا تھا، یعنی ماہیات جس طرح سے خارج میں موجود ہیں اسی طرح سے تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ماہیات ذہن میں موجود ہیں، اور وجود ذہنی و وجود خارجی میں از جہت ماہوی عینیت ذاتی و از لحاظ ذاتیات عینیت موجود ہے۔ اس کے بارے میں مفصل بات گزشتہ دروس کے اندر بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قول کہ جو یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا تھا کہ جو لوگ وجود ذہنی کے منکر ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ شبہ ماہیت، خود ماہیت ذہن میں موجود نہیں ہے، خود ماہیت اپنی تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ذہن میں موجود نہیں ہے، بلکہ شبیہ ماہیت، ایک امر جو ماہیت کے شبیہ ہے یا شبہ ماہیت ہے، وہ ذہن میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ لوگ قائلین بے شبہ ہو گئے، اگرچہ اس جہت سے وجود ذہنی کے ساتھ نزدیک ہیں یا وجود ذہنی کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں و مماثلت رکھتے ہیں، کہ یہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ذہن میں کوئی ذات موجود ہے، ذہن میں کوئی مفہوم، کوئی شے موجود ہے، لیکن آیا وہ شے و مفہوم کی جو ذہن میں موجود ہے خود عین ماہیت ہے یا اس ماہیت کی شبیہ یا اس کی شبح ہے؟ اس مقام پر وہ کہتے ہیں کہ عین ماہیت موجود نہیں ہے، بلکہ اس کی شبیہ یا شبح ماہیت جو ہے وہ ذہن میں موجود ہے۔ تیسرا قول کہ جو علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں وہ قائلین بے اضافہ ہیں، کہ جو اضافہ کے قائل ہوئے ہیں۔ اس قول کی اساس پر اساسی طور پر سرے سے ذہن نامی کوئی شے نہیں ہے، یعنی ہمارے نفس کی ایک ایسی حالت، ہمارے نفس کی ایک ایسی کیفیت کہ جہاں پر مفاہیم تشکیل پائیں، جہاں پر ہم کسی شے کو اس کے مفہوم و بطور علم حصولی درک کریں، ہمارے نفس میں اس طرح کی کوئی ساحت و کوئی ایسا موطن موجود نہیں ہے۔ یعنی بس نفس اساسی طور پہ فاقد ذہن ہے، ذہن نامی کوئی موطن یا حافظہ نامی کوئی موطن یا کوئی شے اصلاً ہمارے نفس و ذہن میں موجود نہیں ہے۔ بس یہ لوگ وجود ذہنی کا جو پہلا حصہ ہے، یعنی پہلا حصہ سے مراد کہ موجود ذہنی وہیں سے وجود ذہنی سے جدا ہے، برخلاف قول دوم قائلین بالشبہ موجود ذہنی کو تسلیم کرتے ہیں، موجود ذہنی کو مانتے ہیں، ذہن و حافظہ و علم حصولی کی ساحت کو نفس میں تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ عینیت ماہوی جو مفہوم ہے اس کی عینیت ماہوی بشیء خارجی اس کے منکر ہیں۔ لیکن قائلین بے اضافہ اساسی طور پہ ذہن کو ہی تسلیم نہیں کرتے۔ خوب، اب جب کہ یہ لوگ ذہن کو ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ان کے نزدیک علم کس طریقے سے تشکیل پاتا ہے؟ اساساً یہ لوگ کس طریقے سے علم کی توضیح دیتے ہیں، علم حصولی کی تبیین و علم حصولی کی وضاحت کس طریقے سے کرتے ہیں؟ خوب فرماتے ہیں کہ ہمارے نفس میں علم اس طرح سے تشکیل پاتا ہے کہ نفس جو عالم ہے، جو علم رکھتا ہے، جو صاحب علم ہے یا ہوگا، اس میں اور شیء معلوم جو شیء خارجی ہے اس میں اضافہ تشکیل پاتا ہے، اضافے کی اساس پر، اضافے کی وجہ سے یہ نفس عالم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ جب آپ اس کلاس روم میں آنے سے پہلے آپ کو یہاں کی چیزوں کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، چونکہ اساسی طور پہ آپ کے نفس اور یہاں پہ موجود جو اشیاء ہیں، جو کتابیں ہیں، جو مثال کے طور پہ میز اور کرسی ہے، ان کے ساتھ آپ کے نفس کا کوئی اضافہ برقرار نہیں تھا، کوئی نسبت نہیں تھی ان کے درمیان اور آپ کے نفس کے درمیان، لہٰذا آپ کا نفس جاہل تھا اور متصف با علم، ان اشیاء کے علم کے ساتھ متصف نہیں تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں پر تشریف لائے، اس جگہ پہ آئے، آپ کا نفس جو شانیت علم رکھتا ہے اس میں اور ان اشیاء میں اضافہ تشکیل پاتا ہے، جو اضافہ السنخ اضافہ اشراقی نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، بلکہ اسباب اضافہ مقولی ہے جو دو طرفین کا محتاج ہوتا ہے۔
اضافہ یہ مقولی یہ ہوتا ہے کہ دو اشیاء ہیں، ایک مضاف ایک مضاف الیہ، دو اشیاء ہیں. کہ یہاں پر ایک نقطہ جس کی جانب عرض کروں، یہ اضافہ ادبیات والے اضافے سے فرق ہے. یعنی ادبیات کا اضافہ دو الفاظ کے مابین ہوتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ دو الفاظ ہیں، ان کے خاص احکام ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، مضاف مثال کے طور پہ وہ اپنے عامل کے تابع ہوتا ہے. وَإِلَى هَذَا، ان کے درمیان کون سا لفظ کون سا حرف جو ہے وہ حرف اضافہ مقدر ہے، یہ ساری مباحث ادبیات کی ہیں. یہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ اضافہ، یعنی جو قائلین بقول سوم ہیں کہ علم اسباب اضافہ ہے، وہ اضافہ در باب ادبیات سے فرق ہے. وہ اصلا وہاں والا اضافہ یہاں پر ذکر نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر جو اضافہ جس کی ذکر کیا جا رہا ہے ایک امر تکوینی واقعی خارجی ہے کہ ان کے نزدیک نفس جب اشیاء خارجی کے ساتھ اضافہ برقرار کرتا ہے، اس کا اشیاء خارجی کے ساتھ اضافہ مطرح ہوتا ہے، یہاں پر یہ نفس ان اشیاء کا علم رکھتا ہے اور یہاں پر یہ نفس ان اشیاء کے بارے میں عالم کہلاتا ہے. لیکن کس معنی میں عالم؟ نہ یہ کہ ان اشیاء کی ماہیات یا شبح ماہیات یا ان اشیاء کی تصاویر و تصورات ہمارے ذہن میں اور ساحت علم حصولی نفس میں تشکیل پاتے ہیں اور یہ نفس عالم ہو جاتا ہے. نہ، اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہی نفس کا اس شے کے ساتھ، نفس کا اس کتاب کے ساتھ اضافہ اور یہ نسبت، یہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ روبرو ہونا، ایک دوسرے سے مواجہ ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاص نسبت میں منسلک ہونا، فرماتے ہیں یہی علم ہے اور اس کے علاوہ علم کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ان کے قول کا لازمہ یہ ہے کہ جب نفس کا ان اشیاء کے ساتھ تعلق اضافی تمام ہو جائے، تعلق اضافی ختم ہو جائے، یہ اشیاء دیگر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اضافی نہیں رکھتی ہیں، یہاں پر نفس کو ان اشیاء کا عالم بھی نہیں ہونا چاہیے. کہ یہی پہ علامہ ان پر اشکال وارد کرتے ہیں. پس توجہ فرمائیں، یہاں پر قائلین بے اضافہ وہ بھی نفس کو عالم کہتے ہیں، اشیاء کو معلوم کہتے ہیں، لیکن کس معنی میں؟ نہ اس معنی میں نفس عالم ہے کہ اس نفس میں مفاہیم و صور اشیاء ہیں جن کے ذریعے سے وہ خارج کا علم حاصل کرتا ہے. اگر اس طرح سے قائل ہو جائیں تو یہ قول سوم یا قول اول کی طرف بازگشت کر جائے گا یا قول دوم کی طرف، ایک مستقل قول نہیں ہوگا. اس قول کے قائلین کا یہ ادعا ہے کہ نفس علم اسباب اضافہ ہے. کلن نفس جو علم حاصل کرتا ہے، یہ حاصل کرنے کا مطلب نفس میں کوئی شے آتی نہیں ہے، یہ بھی اسباب ہم تعبیر اور مسامحہ ہے. یعنی نفس کا عالم ہونا یہی اضافہ ہے. اضافہ کے علاوہ نفس میں علم نامی کوئی شے یا ذہن نامی کوئی شے یا حافظہ نامی کوئی شے جس میں تصورات موجود ہوں، جس میں مفاہیم موجود ہوں، جس میں علوم موجود ہوں، اس طرح کی کوئی ساحت ذہن کے اندر یا نفس کے اندر موجود نہیں ہے. پس علم اسباب اضافہ ہے، اضافہ کے علاوہ علم کوئی شے دیگر نہیں ہے. یہ قول کس شخصیت کی جانب منسوب ہے؟ یہ قول جس طرح سے کہ مشہور یہی ہے کہ یہ قول جناب فخر رازی امام المشککین ان کی طرف منسوب ہے اور انہوں نے یہ قول اپنایا ہے اور اختیار کیا ہے. جس طرح سے کہ متعدد جو اساتید فلسفہ و حکمت اور خود متعدد کتب، جیسا کہ جناب حضرت استاد فیاضی انہوں نے اپنے تعلیقے کے اندر، تعلیقہ بر نہایت الحکمہ کے اندر، اور دیگر اساتید نے جیسے شہید مطہری شرح مبسوط منظومہ کے اندر، انہوں نے اس قول کو جناب فخر رازی کی طرف نسبت دی ہے. اگرچہ ممکن ہے جناب فخر رازی سے پہلے بھی بعض متکلمین یا حکماء اس قول کے قائل ہوں اور اس قول کو انہوں نے قبول کیا ہو. لیکن حضرت علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ وہ شرح منظومہ جو جناب ملا ہادی سبزواری کی کتاب ہے، اس شرح منظومہ کو جناب علامہ نے مفصل طور پہ تعلیقہ لگایا ہے اس پہ، اور اس کے متعدد امور اور متعدد جو اس کے مطالب ہے ان کی مفصل وضاحت کی ہے. اس طرح سے کہ جو شرح منظومہ 2 جلدی ہے، ان کے تعلیقے کے بعد 5 جلدوں کے اندر چھپی ہے. مفصل طور پر انہوں نے مباحث کو پیش کیا جو انتہائی گران بہا اور انتہائی گران قدر ان کا آثار میں سے شمار ہوتا ہے.
اس کے اندر حضرت استاد علامہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر رازی نے شرح اشارات، جو جناب ابو علی سینا کی کتاب ہے اشارات و تنبیہات، الاشارات و تنبیہات، اس کے اندر جناب فخر رازی نے اس کی شرح میں اس قول کو اختیار کیا. لیکن جناب فخر رازی کی اپنی کتاب جو مستقل کتاب ہے مباحث مشرقیہ، جو 2 جلدوں کے اندر چھپی ہے، اس مباحث مشرقیہ جلد اول صفحہ 331 پر اس قول سے رجوع کرتے ہیں، اس قول کو قبول نہیں کرتے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ میں علم بے اضافہ یا نفس کا اضافہ بے خارج کے ذریعے سے علم کی وضاحت نہیں کرتا، اور یہ میرا قول مختار نہیں ہے. لہٰذا اگر جناب حضرت علامہ کی بات کو قبول کیا جائے، اس کے مطابق یہ قول ہم فخر رازی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اگرچہ ممکن ہے کہ بعض کتب کے اندر یا بعض مقاطع زمانی میں وہ اس قول کے قائل ہوں، لیکن آخر میں اپنی جو ان کی نہائی نظر ہے اور ان کی جو آخری نظر ہے، اس میں وہ اس قول سے انہوں نے رجوع کیا ہے. لہٰذا یہ قول، اس طرح کا قول جو ہے موجود ہے کہ جو بعض متکلمین کی طرف منسوب ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے اوپر اشکال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے یہ قول بھی درست نہیں ہے، اور اس پہ بھی متعدد جہات سے اشکالات وارد ہیں. کہ متن میں علامہ نے یہاں پر صرف ایک ہی اشکال ذکر فرمایا، لیکن اور حکماء نے، جیسے خود حاجی سبزواری نے شرح منظومہ میں، اور خود علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت الحکمہ کے اندر ایک اور جو ہے وہ اشکال ذکر کیا، یعنی متعدد چندین اشکالات اس قول کے اوپر ذکر ہوتے ہیں. یہاں پر جو اشکال متن بدایت الحکمہ کے اندر علامہ نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس قول کی اساس پر علم وہی اضافہ نفس بے معلومات خارجی ہے، کہ جیسے ہی یہ اضافہ برقرار ہوتا ہے علم رونما ہوتا ہے، اور اضافے کا منقطع ہونا یعنی علم ختم ہو گیا. لیکن اس طرح سے نہیں کہ اضافہ برقرار ہوا، کوئی مفہوم، کوئی تصویر یا صورت الشیء میرے ذہن میں آئی، اور اضافہ منقطع ہونے کے بعد بھی وہ صورت تصویر میرے علم کے طور پہ نفس میں رہے. اس طرح سے یہ قائلین بقول اضافہ اس کے قائل نہیں ہیں، اس کے منکر ہیں، اصلا مفاہیم کا انکار کرتے ہیں، علم حصولی کی ساحت کا وہ انکار کرتے ہیں. لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اس قول کی اساس پر علم بالمعدومات اصلا رونما نہیں ہونا چاہیے. علم بالمعدومات اساسی طور پہ اس قول کی بنیاد پر اس کی کوئی توجیہ یا کوئی تفسیر نہیں بنتی ہے. اس علم بالمعدومات خود اس اشکال کو کئی طرح سے تقریر کیا جا سکتا ہے. ایک مرتبہ ہم اس اشکال کی تقریر یوں کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں، اس کمرے کے اندر موجود ہیں، اور اس کمرے کے اندر جب موجود ہیں اسباب اضافہ کہ نفس جو ہے ان اشیاء کے ساتھ اضافہ پیدا کرتا ہے، ایک نسبت مقولی، ایک اضافہ مقولی پیدا کرتا ہے، اور اس نسبت مقولی و اضافہ مقولی کی اساس پر نفس ان اشیاء کا عالم ہے. لیکن نفس اس کمرے سے باہر جاتا ہے، یعنی میں اس کمرے سے باہر جاتا ہوں اور ایک اور مکان میں موجود ہوں، ایک اور جگہ پہ موجود ہوں. بس یہ جو مکان ہے، یہ جو کمرہ ہے، یہ میرے لیے معدوم ہے، میرے نفس کے لیے موجود نہیں ہے، میرے نفس کے سامنے حاضر نہیں ہے، میرے نفس کے لیے معدوم ہے، اور نفس اس کمرے کے ساتھ کسی قسم کا اضافہ نہیں رکھتا. یعنی وہ اضافہ کہ جو علم کی شرائط میں سے ہے، آپ کے نزدیک قول بے علم کے رونما ہونے کے لیے جس قسم کا اضافہ ہونا چاہیے ابھی موجود نہیں ہے. بس یہاں پر مجھے اس کمرے کا اور اس کمرے کے اندر موجود اشیاء کا علم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اس کمرے کا علم ہے. جب اس شے موجود جو ہے اس کے سے ہم باہر جاتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اس سے گزر کے کسی اور مکان میں جاتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے اور اس شے کے درمیان کوئی اضافہ موجود نہیں ہے، چونکہ اساسی طور پہ یہ شے، یہ کمرہ میرے لیے موجود ہی نہیں ہے، یہ معدوم ہو چکا ہے میرے لیے، میں اس کے سامنے حاضر نہیں ہوں، یہ میرے سامنے حاضر نہیں ہے.
لہٰذا مجھے اس شے کا علم نہیں ہونا چاہیے، اس کمرے کا علم نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مجھے اس کمرے کا علم ہے، جو ماضی میں جو زمان اس کمرے میں گزارا تھا اس زمانے کا بھی علم ہے، اس زمانے کے خاطرات، اس زمانے کے واقعات، اس زمانے کی جتنی بھی یادیں ہیں وہ ساری کی ساری مجھے موجود ہیں، ابھی تک موجود ہیں، حافظے میں موجود ہیں، اور میں ان کا ابھی بھی علم رکھتا ہوں، جبکہ اس قول کے اساس پہ اس شے کی گنجائش نہیں بنتی۔ لہٰذا یہ قول اس جہت سے خلاف وجدانیات ہے، خلاف امور بدیہی وجدانی ہے۔ ایک مرتبہ ہم اس قول کی تقریر یوں کر سکتے ہیں۔ ایک اور تقریر جو اس اشکال کی کر سکتے ہیں، اشکال بر قول بر اضافہ، وہ یہ ہے کہ اساسی طور پہ وہ اشیاء کی جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، مثال کے طور پہ 10 سروں والا انسان، یا مثال کے طور پہ سونے کا پہاڑ، یا مثال کے طور پہ سونے کا دریا، اساساً موجود نہیں ہے، نہ ابھی موجود ہے، نہ ماضی میں کسی زمانے میں موجود تھیں، اور نہ ہی زمان استقبال و مستقبل میں کبھی ایسی اشیاء موجود ہو پائیں گی۔ خب ان اشیاء کا مجھے علم کیوں ہے؟ ان اشیاء کا علم کہاں سے آیا؟ خب ابھی میں یہاں پہ بیٹھ کر ایک 10 سروں والے انسان کو فرض کر سکتا ہوں، جبکہ نہ ماضی میں کوئی 10 سروں والا انسان تھا، نہ حال میں ابھی کوئی 10 سروں والا انسان ہے، نہ ہی مستقبل میں کبھی کوئی 10 سروں والا انسان موجود ہوگا۔ خب اگر علم اسباب اضافہ یہ نفس بے معلوم خارجی ہے، اور جب تک یہ معلوم خارجی کے ساتھ نفس کا اضافہ برقرار نہیں ہو، علم حاصل نہیں ہوتا، تو ان اشیاء معدومہ جو کسی بھی زمانے میں موجود نہیں تھی، اصلاً ان کا علم حاصل نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ان اشیاء کو فرض کرتے ہیں، ان اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں، ان اشیاء کے متعلق احکامات اور ان اشیاء کے متعلق دیگر چیزوں کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا ان اشیاء کے علم کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے، اور ان اشیاء کی طرف جو ہے ہمیں علم نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا علم ہے، بس اس اساس پہ قول بے اضافہ درست نہیں ہے۔ یہ دوسری تقریر ہے جو اس قول پر جو اشکال کیا گیا، علامہ نے متن میں جو اشکال کیا گیا ہے، اس کی دوسری تقریر اس سے کی جا سکتی ہے۔ بس علامہ فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ إِنْكَارِ الْوُجُودِ الذِّهْنِ مُطْلَقًا، علامہ فرماتے ہیں کہ بعض یا متکلمین یا جو فلاسفہ ہیں، یہ ہم کی ضمیر جو ہے اس کا مرجع، اس کے بارے میں دقت و تتبع ہنوز باقی ہے، ابھی تک اس کے بارے میں دقت باقی ہے، کیا یہ ضمیر متکلمین کی جانب پلٹتی ہے یا حکما؟ علامہ فرماتے ہیں کہ بعض متکلمین یا بعض حکما، ممکن ہے کہ حکما میں سے بھی کوئی ایسا انسان پیدا ہو جائے کہ جو قائل بے اضافہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے وجود ذہنی کا مطلقاً انکار کیا۔ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعبیر استعمال کی ہے انکار الوجود الذہنی، یہ تعبیر بہت دقیق نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ قائلین بقول اضافہ نہ صرف یہ کہ عینیت ماہیت مفہوم، یہ جو مفہوم کی جو جنبہ ماہوی ہے، اس کی عینیت بخارج کا منکر ہے، بلکہ اساساً ذہن کے منکر ہے، اساساً موجود ذہنی کے منکر ہے، حتیٰ بطریق شبہ و بطور شبہ کوئی امر ذہنی موجود نہیں، اس کی بھی منکر ہے۔ لہٰذا یہ جو علامہ فرماتے ہیں الا انکار الوجود الذہنی، وجود ذہنی کے تو منکر ہیں، جس طرح سے قائل بقول شبہ وجود ذہنی کے منکر ہیں، اضافہ بھی وجود ذہنی کا منکر ہے، لیکن علاوہ بر انکار وجود ذہنی موجود ذہنی کے بھی منکر ہیں۔ لہٰذا شاید ممکن ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس مطلقہ، یہاں پر جو تعبیر کرتے ہیں مطلقہ، اس مطلقہ سے ان کی جو مراد ہے، جو مقصود ہے، وہ یہی ہو کہ اساساً یہ لوگ اس کے بھی قائل نہیں ہیں، ذہن کے بھی قائل نہیں ہیں، یہ لوگ اساسی طور پہ موجود ذہنی کے بھی قائل نہیں ہیں، اصلاً نفس انسانی میں کوئی ایسی ساحت ہو، کوئی ایسا شعبہ یا ایسا جنبہ ہو جہاں پر مفاہیم تشکیل پاتے ہیں، اور ان مفاہیم کے ذریعے سے و اس علم اصولی کے ذریعے سے ہمیں خارج کا علم ہو، وہ اساساً اس کے منکر ہے۔ بس فرماتے ہیں وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ إِنْكَارِ الْوُجُودِ الذِّهْنِ مُطْلَقًا،
کہ یہ جو بعض ہیں یہ اصلاً وسیلے سے وجود ذہنی کے ہی منکر ہیں، کہ مراد موجود ذہنی ہے۔ وَأَنَّ عِلْمَ النَّفْسِ بِالشَّيْءٍ اضافۃ خاصۃ منہا الیہ، فرماتے ہیں کہ نفس کو کس طرح سے شے کا علم ہوتا ہے، کہتے ہیں علم النفس بالشیء، یہ اضافہ ہے، ایک اضافہ خاص، ایک نسبت تکوینی خارجی خاص جو نفس اور اس شے کے درمیان برقرار ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ کہ یہاں پر اضافے سے مراد اضافہ مقولی ہے، نہ اضافہ اشراقی، کہ جس کی جناب شیخ اشراق قائل ہے اضافہ مقولی ہمیشہ دو طرفین کو طلب کرتا ہے، جبکہ اضافہ اشراقی ایک طرف کے ذریعے سے ہوتا ہے، جبکہ طرف دیگر کو اضافہ اشراقی خود ایجاد کرتا ہے، کہ اس کی مباحث مفصل طور پہ اپنے مقام میں آئیں گی۔ علامہ فرماتے ہیں وَيَرُدُّهُ الْعِلْمُ بِالْمَعْدُومِ، کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے، قول بے اضافہ، علم بالمعدوم یعنی معدومات کے بارے میں ہمارا علم ہونا، ہمیں معدومات کا علم ہونا، اس قول بے اضافہ کو رد کر دیتا ہے، اس قول بے اضافہ کا انکار کرتا ہے، اس کو سرے سے کوئی جگہ اس کی باقی نہیں چھوڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لا معنی محصلا للاضافۃ الی المعدوم، کہتے ہیں کہ چونکہ اساسی طور پہ اضافہ مقولی بین الشیئین، دو اشیاء کے مابین ہوتا ہے، وہ شے کہ جو معدوم ہے، چاہے پہلے موجود تھی بعد میں معدوم ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ زمان ماضی، میرے بچپن کے واقعات، آپ کے بچپن کے واقعات پہلے موجود تھے، لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ وہ زمانے کی وجہ سے معدوم ہو گئے، ابھی آپ کا بچپن موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو اپنے بچپن کا علم ہے۔ ہمیں اپنے بچپن کے واقعات کے میں سے بہت سارے واقعات کا علم ہے، زمانے گزشتہ پچھلے سال کے واقعات کا علم ہے۔ خوب یہ شے جو معدوم ہے، نفس کس طرح سے اس کے ساتھ اضافہ برقرار کر سکتا ہے، چونکہ اضافہ ہمیشہ طرفین طلب کرتا ہے۔ یا وہ شے جو اساساً کبھی وجود میں نہیں آئی، جیسے 7 یا 10 سروں والا انسان، 7 سروں والا اژدہا، یا سونے کا دریا یا سونے کا پہاڑ، اساسی طور پہ یہ اشیاء موجود ہی نہیں تھیں۔ خب جب موجود نہیں تھی، ان کے ساتھ اضافہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے، جب اضافہ بھی معنی نہیں رکھتا، پس علم میں ان اشیاء بھی ممکن نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ہمیں ان اشیاء کا علم ہے۔ بس فرماتے ہیں اذ معنی محصرا للاضافۃ الی المعدوم، فرماتے ہیں کہ معدوم کے ساتھ اضافے کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، اضافے کا کوئی معنی معدوم کے ساتھ قرار نہیں پاتا۔ اس اشکال کے علاوہ ایک اور اشکال کی جو جناب حاجی سبزواری، جناب محقق سبزواری، حکیم سبزواری، انہوں نے شرح منظومہ کے اندر قول بے اضافہ پہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ قائل بے اضافہ ہو جائیں، اضافے کو مانیں، اضافے کو تسلیم کریں، اس صورت میں آپ کو اپنے نفس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ کریں، یعنی اگر ہم قائل بے اضافہ ہو جائیں، اضافے کو قبول کریں، تو ہمیں اپنے نفس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اضافہ ہمیشہ بین الشیئین ہوتا ہے، دو چیزوں کے درمیان اضافہ مقولی برقرار ہوتا ہے، کبھی بھی ایک شے و خود نفس الشے کے درمیان اضافہ برقرار نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک شے اور اب اس کے اپنے درمیان تو اضافہ نہیں ہے، بلکہ وہ خود شے ہے، بس اس شے اور اس کے نفس میں تو اضافہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ علم کا حاصل ہونا، علم منحصر در اضافہ ہے۔ تو اگر علم منحصر در اضافہ ہے تو آپ کو اپنے نفس کا بھی علم حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ اضافہ ہمیشہ طرفین کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور علم بالنفس میں طرفین نہیں ہے، بلکہ طرف واحد ہے، ایک طرف ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ علم بالذات یہاں پر آپ کو جو ہے اضافہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر آپ کو علم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور اشکال کی جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت الحکمہ کے اندر قائلین بر اضافہ پہ وارد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ علم فقط از طریق اضافہ ہے اور اضافے کے علاوہ علم کوئی شے نہیں ہے، فرماتے ہیں خطا معنی نہیں رکھتی۔ چونکہ خطا کہاں رونما ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں خطا وہاں پہ رونما ہوتا ہے کہ جب ایک مفہوم ہے، ایک تصور ہے، ایک تصدیق ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے نفس میں ایک تصور و تصدیق ہے، یہ تصور و تصدیق
اس کو جب ہم واقعیت کے ساتھ، واقعیت خارجی کے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، واقعیت خارجی کے ساتھ اس کو لحاظ کرتے ہیں، یہ واقعیت خارجی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے، یہاں پہ کہتے ہیں خطا رونما ہوئی ہے۔ اگر یہی علم، یہی تصور، یہی تصدیق واقعیت خارجی کے ساتھ مطابقت رکھے، اس کے مطابق ہو، تو یہاں پر صدق ہے، یہ قضیہ، یہ جو تصدیق ہے، یہ تصدیق صادق ہے، یہ تصور ہے، یہ تصور درست و تصور حقیقی ہے۔ قائلین بے اضافہ کہتے ہیں کہ علم بالشیء منحصر در اضافہ ہے، یعنی جب مجھے اس شے کے ساتھ نسبت و اضافہ برقرار ہوگا، اسی صورت میں مجھے اس شے کا علم ہے، وگرنہ میرے ذہن میں کوئی مفاہیم، کوئی تصورات و تصدیقات اصلاً موجود نہیں ہیں۔ خب جب موجود نہیں ہیں اور علم کو آپ منحصر در اضافہ کر رہے ہیں، یہاں پر صرف اور صرف علم صادق و علم حقیقی رونما ہونا چاہیے، اصلا کذب کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں کذب کی گنجائش نہیں ہے؟ کیونکہ کذب وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر علم یعنی مفاہیم، یعنی صور ذہنیہ، وہ مطابق با واقعیت خارجی نہ ہو، جبکہ آپ کے نزدیک علم اضافہ بے شیء خارجی ہے، علم اضافہ بے شیء خارجی ہے، لہٰذا یہاں پر کذب، خطا، اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خطا فراوان ہے، اور بہت زیادہ علوم میں زمانے کے لحاظ سے خطائیں و کذب کشف ہوتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے کہ چونکہ علم اضافہ نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے خطا کی توجیہ ہو سکتی ہے، لیکن قول بے اضافہ کے اساس پر خطا و کذب کی توجیہ نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ ان چند ادلہ اور ان استدلالات کی وجہ سے قول بے اضافہ درست نہیں ہے، و قول بے وجود ذہنی ہی قول حق ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو عبارتی لحاظ سے ذکر کرنا خالیہ فائدہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ آپ نے مشاہدہ کیا، گزشتہ مباحث میں بھی علامہ کی روش یہ تھی کہ بعض اقوال ذکر کرتے تھے اور اس کے بعد فرماتے تھے والحق، ہمارے نزدیک یہ قول حق ہے، ہمارے نزدیک یہ مطلب درست ہے۔ لیکن یہاں پہ علامہ نے اس طرح کا کام نہیں کیا، علامہ نے قول حکماء کو ذکر کیا، اس کے بعد قول بعض حکماء یا متکلمین جو قائل بالشبہ ہیں ان کو ذکر کیا، اور اس کے بعد سے قول بے اضافہ کو ذکر فرماتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہیں پر بھی علامہ نے یہ نہیں فرمایا کہ والحق، ہمارے نزدیک قول بے وجود ذہنی درست ہے، قول بے شبہ باطل ہے، قول بے مثال کے طور پہ اضافہ باطل ہے، وإلی آخر۔ لیکن عبارتی لحاظ سے ہم اس مطلب کی نسبت علامہ طباطبائی کی طرف دے سکتے ہیں کہ علامہ قائل بے وجود ذہنی ہے۔ کس مجوز کے تحت؟ علامہ نے جب وجود ذہنی کا قول ذکر کیا، اس کے بعد اس پہ اشکال نہیں کیا، نہ اپنا اشکال نہ کسی اور کا اشکال کر کے جو ہے اس قول کو رد نہیں کیا، بلکہ وہاں پہ علامہ نے کہا حکماء، مشہور حکماء اس مطلب کے قائل ہیں، مشہور حکماء اس مطلب کو قبول کرتے ہیں، و اس مطلب کی تقریر کی، اس مطلب کو درست طریقے سے علامہ نے حکماء کی جو بیان ہے اس کی اساس پہ تقریر فرمایا، اور اس اساس پہ اس کے مقدمات کے ساتھ اس مطلب کو ذکر فرمایا۔ لیکن جب علامہ قول بالشبہ کو ذکر کرتے ہیں، اس قول کی تقریر کرنے کے بعد اس پر اشکال وارد کرتے ہیں، لہذا علامہ قول بالشبہ کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ نیز اسی طرح قول بے اضافہ کو ذکر کرنے کے بعد اپنے اشکالات، دوسروں کے اشکالات اس قول پہ وارد کرتے ہیں، اور اس قول کو جڑ سے اس کو باطل قرار دیتے ہیں۔ اسی روند یعنی یہ جو مراحل علامہ نے طے کیے، اقوال کو ذکر کرنے کے بعد سے بعض اقوال کو باطل کرنا، ابطال کرنا، جبکہ ایک قول کو باطل نہ کرنا، اس قول کو ابطال نہ کرنا، انہی مراحل سے ہم اس مطلب کو جان لیتے ہیں کہ وہ قول جس کو علامہ نے باطل نہیں کیا ہے، اس قول جس کو علامہ نے ابطال نہیں کیا ہے، وہ قول علامہ کے نزدیک مورد رضایت و علامہ کا قول حق ہے، جو قائل بے وجود ذہنی ہے، جو وجود ذہنی کے اساس پر تشکیل پاتا ہے۔ اور علامہ اس قول کو تمام دیگر اپنے مبانی مانند اصالت وجود، مانند تشکیک در وجود و الی آخر، دیگر تمام مبانی کے ساتھ سازگار سمجھتے ہیں۔
اس قول میں علامہ کیا کہتے ہیں کہ ماہیات جس طرح سے موجود در ذہن ہیں، اپنی ذات و ذاتیات کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں، بے عینی ہی اسی طرح ذات و ذاتیات کے ساتھ ماہیات خارج میں موجود ہیں. یہ ماہیت خارج میں، اور وجود اصیل کے ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے، موجود بالعرض ہونے کی وجہ سے ان ماہیات کے اوپر آثار حقیقی تکوینی وجودی مترتب ہوتے ہیں. اب یہیں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ علامہ اصالت وجود میں جو نزاع آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر کوئی قائل باصالت وجود بعض نے کہا ماہیت مکمل ذہنی ہو جائے گی، وہاں پہ مکرر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علامہ اس مطلب کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ بحث وجود ذہنی اس پر بہترین شاہد ہے، کیونکہ علامہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ماہیات خارج میں موجود ہیں، ان پہ ان کے آثار مترتب ہوتے ہیں، اسی طرح سے ماہیات ذہن میں موجود ہے. اصلاً جو ماہیت کو ذہنی محض قرار دیتا ہے، خارج میں ماہیت کسی طرح سے موجود نہیں ہے، خارج سے مکمل ماہیات منقطع ہے، وہ وجود ذہنی کا قائل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وجود ذہنی کا مدعا یہ ہے کہ ماہیات جس طرح سے خارج میں موجود ہے، تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ خارج میں متحقق ہیں، اسی طرح سے ماہیات تمام ذات و ذاتیات کے ساتھ ذہن میں موجود ہیں اور وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہیں. لہٰذا یہ اس مطلب کے اوپر بھی تائید ہے کہ علامہ ماہیت کو ذہنی محض قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ علامہ ماہیت کے خارجی ہونے کے قائل ہیں. اس کے بعد سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ عبارت میں ادلہ بر وجود ذہنی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور ادلہ وجود ذہنی کو بیان فرماتے ہیں. یہاں پر ترتیب و تقسیم بندی کے لحاظ سے ہم مقام دوم میں وارد ہو رہے ہیں کہ ہم نے علامہ کی جو ایک فصل تھی کہ اس کو علامہ خود چند فصول میں تقسیم کر سکتے تھے، 2 یا 3 فصول میں تقسیم کر سکتے تھے، لیکن علامہ نے بعض مسالے کی وجہ سے کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے ایسا نہیں فرمایا اور ایک ہی فصل میں کلن اس محتوا کو ذکر کیا ہے. اب یہاں پہ ہم نے ترتیب کے لحاظ سے اس کو مقام دوم قرار دیا کہ وہ جو قائل بے وجود ذہنی ہیں اپنے قول کے اوپر کیا براہین و کیا ادلہ رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ان براہین و ادلہ کی تقریر میں وارد ہوں، یہ ادلہ و یہ براہین علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جناب محقق سبزواری، جناب حکیم سبزواری کی شرح منظومہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے شرح منظومہ میں یہی 3 ادلہ و یہی 3 استدلالات پیش کیے ہیں کہ علامہ طباطبائی نے یہاں پر انہیں نقل کیا، انہی استدلالات کی طرف ناظر ہو کے علامہ یہ 3 استدلال یہاں پر پیش کرتے ہیں. ایک اور نقطہ کہ جو ان استدلال کی تقریر میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور دقت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ استدلال ہمارے کل مدعا کو اس بات کرتا ہے، تمام کے تمام مدعا یہ وجود ذہنی کو اس بات کرتا ہے، یا بعض مدعا یہ وجود ذہنی کو اس بات کرتا ہے، اور کل مدعا یہ وجود ذہنی کو اس بات کرنے کے لیے بعض دیگر مقدمات، بعض دیگر امور کو ضمیمہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا، جہاں پر قول بالشبح اور قول وجود ذہنی میں مقایسہ کیا اور بزرگواران اور اساتید نے بھی یہ تذکر دیا تھا کہ قول بالشبح و قول وجود ذہنی اس جہت سے دونوں شریک ہیں، اس جہت سے دونوں مشترک ہیں کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ذہن میں کوئی شے موجود ہے، مفاہیم ہمارے نفس کو حاصل ہوتے ہیں، برخلاف قول بے اضافہ کہ وہ سرے سے مفاہیم و علم حصولی کے منکر ہیں، وہ ذہن کے منکر ہیں، وہ موجود ذہنی کے منکر ہیں. لیکن اگر صرف ذہن اس بات ہو اور عینیت بین مفہوم و خارج اس بات نہ ہو سکے، یہاں پہ قول بالشبہ وجود میں آتا ہے. چونکہ قول بالشبہ ذہن کا منکر نہیں ہے، عینیت بین ذہن و عین، عینیت بین ذہن و خارج کا منکر ہے، ذہن کا منکر نہیں ہے. لیکن وجود ذہنی کو اگر ہم اس بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ مدعا یہ وجود ذہنی کے 2 مرحلے ہیں، ایک اس بات ذہن و اس بات عینیت بین ذہن و خارج، یہ 2 اس کے حصے ہیں. یہاں پر جو ادلہ
علامہ ذکر فرماتے ہیں بتبع مرحوم حکیم سبزواری، یہ سارے کے سارے ادلہ ذہن کو اس بات کرتے ہیں لیکن وجود ذہنی کو اس بات نہیں کرتے ہیں. اور یہ ایک خلط جو یہاں پر رونما ہوا ہے ایک تاریخی خلط ہے. اس کا منشا تاریخ میں کہ حکماء سے یہ خلط رونما ہوا ہے کہ وہ ذہن کو اس بات کر کے سمجھتے تھے کہ گویا وجود ذہنی اس بات ہو گیا ہے. وجود ذہنی کو مزید اس بات کرنے کے لیے عینیت بین ذہن و عین کو اس بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم استدلال اول کو دیکھتے ہیں، استدلال اول کی تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر استدلال دوم و سوم کے بعد سے یا استدلال اول کے بعد سے ہی شاید بعض نکات عرض کیے جا سکیں کہ جو وجود ذہنی کے مدعا کو بطور کامل، بطور مکمل، یعنی اس کا حصہ اول جو عینیت، جو اثبات ذہن ہے، وہ حصہ دوم کہ جو عینیت بین ذہن و عین ہے اس کو اس بات کر سکے، وہ بطور مستوفات اس مدعا کو اس بات کر سکے، ان نکات کی جانب متذکر ہوں گے، ان نکات کی جانب توجہ کریں گے. دلیل اول میں علامہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم بعض معدومات، جو امور معدومہ ہیں، جو موجود نہیں ہیں. اب یہ جو معدومات ہیں فرماتے ہیں کہ چند طرح کے معدومات ہیں، جیسا کہ آپ کی خدمت میں الشیعیت تسابق الوجود میں معدومات کی تقسیم کی تھی کہ بعض معدومات ہیں لیکن ذاتی لحاظ سے ممتنع الوجود نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، علت چاہے ان کو وجود دے سکتی ہے، ان کو موجود کر سکتی ہے، کوئی مانع نہیں ہے، ان کی ذات میں عدم موجود نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ بعض معدومات ایسے ہیں کہ جو ذاتاً موجود نہیں ہو سکتے، ان کا موجود ہونا اجتماع نقیزین کے اوپر منجر ہوتا ہے، جو محال بالذات ہے، یعنی ذاتاً محال ہے ان کا تحقق، ذاتاً ان کا وجود خارجی و خارج میں موجود ہونا محال و ممتنع ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ بعض جو معدومات ہیں چاہے وہ معدومات ذاتاً ممکن ہوں لیکن ابھی معدوم ہے، علت نے ان کو ایجاد نہیں کیا. جیسے کیا ہے بحر من زیبق، جو پارا ہے، اس پارے کا سمندر جس کو جیوا کہا جاتا ہے، جو دماسنج یعنی تھرمومیٹر کے اندر وہ جو ایک سیال چیز ہوتی ہے، خاکستری رنگ کی جو سیال چیز ہوتی ہے جو گرمی کی وجہ سے پھیلتی ہے اور سردی میں اس کا حجم سکڑ جاتا ہے، جس کو پارا کہتے ہیں. فرماتے ہیں اس پارے کا سمندر ابھی موجود نہیں ہے. یا مثال کے طور پہ معدومات ممتنع، جو ممتنع الوجود ہیں، محالات ذاتی ہیں، جیسے اجتماع نقیزین، ارتفاع نقیزین، فرماتے ہیں کہ یہ محالات ذاتیہ. علامہ فرماتے ہیں ان معدومات کے اوپر ہم احکام صادر کرتے ہیں، ان کو موضوع قرار دیتے ہیں، ان کے اوپر بعض محمولات کو لاتے ہیں. ان محمولات کو بطور ایجابی، بطور قضیہ موجبہ ان موضوعات کے اوپر صادر کرتے ہیں. دقت کریں یہاں پہ اس مطلب کی طرف. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ان محمولات کو ہم بطور سلبیہ کسی شے کے اوپر حمل کرتے ہیں. خوب قضیہ سالبہ میں وجود و شیئن لشیئن نہیں ہے بلکہ وہاں پہ سلب ہے، اور سلب دو صدق رکھتا ہے، دو لحاظ سے سازگار. یہ منطق میں بحث مفصل ہو چکی ہے کہ قضیہ سالبہ بے انتفاع محمول کے ساتھ بھی صادق ہوتا ہے اور قضیہ سالبہ بے انتفاع موضوع کے لحاظ سے بھی صادق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں زید لیس بقائم، یا زید نامی ایک شخص موجود ہے لیکن ابھی کھڑا ہوا ہے، یا ابھی لیٹا ہوا ہے، یا ابھی بیٹھا ہوا ہے. خوب وہاں پہ قضیہ صادق ہے، زید لیس بقائم، یعنی زید ہے لیکن کھڑا نہیں ہے. اس کو سالبہ بے انتفاع محمول کہتے ہیں. ایک دفعہ سالبہ ہوتا ہے سالبہ بے انتفاع موضوع، زید لیس بقائم، اساساً زید نام کا کوئی شخص نہیں ہے. جب زید نام کا کوئی شخص نہیں ہے، نہ کھڑا ہے، نہ بیٹھا ہے، نہ لیٹا ہے، کسی حالت میں نہیں، چونکہ زید ہی نہیں ہے. جب زید نہیں ہے تو کھڑا بھی نہیں ہے. اس قضیے کو بھی قضیہ صادقہ کہتے ہیں. لیکن یہ جو قضیہ سالبہ صادقہ ہے، یہ سالبہ بے انتفاع موضوع ہے کہ اساساً موضوع موجود نہیں ہے. لہٰذا کہتے ہیں کہ قضیہ سالبہ کے لیے موضوع کا متحقق ہونا، موضوع کا موجود ہونا شرط نہیں ہے.
لیکن قضایا یہ موجبہ چاہے موجبہ محصلۃ المحمول ہو یا موجبہ معدولۃ المحمول ہو، قضیہ موجبہ کے لیے موضوع کا موجود ہونا شرط ہے، موضوع حتماً موجود ہونا چاہیے۔ خب یہاں پر کس طریقے سے موضوعات موجود ہے؟ چونکہ آپ نے کہا کہ ہم ان معدومات، چاہے معدومات ہیں جو اپنی ذات کے لحاظ سے محال نہیں ہیں یا اپنی ذات کے لحاظ سے محال ہیں، ان معدومات پہ احکام ایجابی لاگو کرتے ہیں، نہ احکام سلبی، چونکہ احکام سلبیہ سالبہ بے انتفاع موضوع کے ساتھ بھی سازگار ہیں، لہٰذا وہ بات سے خارج ہیں۔ ہم ان امور معدومات پر احکام ایجابی قضیہ موجبہ کی شکل میں ان کے اوپر احکام صادر کرتے ہیں۔ خب قضیہ موجبہ کے لیے شرط ہے کہ وجود الشیء لشیء یا اثبات الشیء لشیء فرع بر ثبوت مثبت لا ہے۔ یہ جو محمولات ان کو ہم اس موضوع کے اوپر بطور موجبہ حمل کرنا چاہتے ہیں یا اس معمول کو بطور موجبہ ان کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فرع بر ثبوت موضوع ہے، موضوع موجود ہو، موضوع ثابت ہو، اس کے بعد ان احکام کو آپ موضوع کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو معدومات ہیں، اصلا خارج میں موجود نہیں ہیں، چاہے معدومات ہیں جو محالات ذاتی ہیں، محالات ذاتیہ نہیں ہیں، ان میں سے حتماً و قطعاً بعض موجود نہیں ہو سکتے، چونکہ محال ذاتی ہے۔ ممکن ہے کوئی یہاں پر تشکیک کرے، شک کرے، کہے کہ جو معدومات ہیں لیکن ذاتاً ممکن ہیں ابھی موجود نہیں، آپ کو کیسے پتا ابھی موجود نہیں ہے؟ مگر آپ نے پوری دنیا گھوم کر زمین کا چپا چپا دیکھا ہے کہ پارے کا سمندر نہیں ہے، یا آپ نے تمام انسانوں کو دیکھا ہے کہ 10 سروں والا انسان نہیں ہے یا 2 سروں والا انسان نہیں ہے؟ ممکن ہے 2 سروں والا انسان ہو، آپ کو علم نہ ہو، ممکن ہے پارے کا سمندر ہو، آپ کو علم نہ ہو، لہٰذا وہ پارے کا سمندر جہاں پر ہے اس کے لحاظ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ احکام کو صادر کرتے ہیں۔ خوب اس میں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ علامہ ایک قدم آگے بڑھے، کہہ رہے ہیں محالات ذاتی ہیں، اصلاً ان کا خارج میں متحقق ہونا ممنوع ہے، یہ خارج میں موجود ہو ہی نہیں سکتے ہیں، خارج میں متحقق و خارج میں موجود نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ان کی ذات ممتنع الوجود ہے، لہٰذا ان کے خارج میں معدوم ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں دنیا کا چپا چپا و ہستی کا چپا چپا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی ذات کی جانب آپ توجہ کریں۔ ان کی ذات کی جانب نگاہ کرنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خارج میں موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہم احکام ایجابی و احکام موجبہ جو صادر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اثبات الشیء لشیء فرع بر ثبوت المثبت لا ہے، اور یہاں پر مثبت لا بطور خارج قطعاً موجود نہیں ہے چونکہ محال ذاتی ہے۔ بس فرماتے ہیں ایک موطن دیگر، ایک محل دیگر میں موجود ہے، تو اس محل دیگر کو ذہن کہا جاتا ہے، اس محل دیگر کو ہم ذہن کہتے ہیں۔ پس فرماتے ہیں کہ یہاں پر ذہن اس بات ہو جاتا ہے، قول بے اضافہ باطل ہوتا ہے۔ یہاں پر دقت کرے، علامہ نے استدلال تمام کر دیا ہے، اس کے بعد الثانی کہتے ہیں، لیکن یہ استدلال وجود ذہنی کو اس بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ وجود ذہنی کے 2 مراحل ہیں، 2 امور ہیں۔ یہ قول ذہن کو ثابت کرتا ہے، یہ استدلال ذہن کو ثابت کرتا ہے، لیکن عینیت ذہن بخارج، عینیت ماہوی مفاہیم بخارج، اس کو یہ قول ثابت نہیں کرتا۔ یہ استدلال وجود ذہنی کے ساتھ بھی سازگار ہے و قول شبہ کے ساتھ بھی سازگار ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس استدلال کے اوپر ایک مقدمہ دیگر اضافہ کر کے عینیت مفاہیم بخارج کو بھی اس بات کرے، یہاں پر ہم کہیں گے کہ قطعاً وجود ذہنی اس بات ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ استدلال یہیں تک رہے تو یہ استدلال کل مدعی وجود ذہنی کو اس بات نہیں کرتا ہے۔ خوب علامہ فرماتے ہیں وَاحْتَجَّ الْمَشْهُورُ عَلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الْوُجُودِ الذِّهْنِي بِوُجُوهٍ، فرماتے ہیں کہ وہ جو مشہور حکماء مشہور کا جو گروہ ہے، وہ قول وجود ذہنی کو اس بات کرنے کے لیے انہوں نے احتجاج کیا ہے، استدلال پیش کیے، چند طرح سے، چند وجوہ کے ساتھ انہوں نے استدلال پیش کیے۔
الاول، فرماتے ہیں کہ جو استدلال اول ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ انا نحکم علی المعدومات باحکام ایجابیت، فرماتے ہیں کہ ہم معدومات کے اوپر حکم کرتے ہیں، لیکن حکم کس طرح سے کرتے ہیں؟ احکام ایجابی۔ یہیں پہ آپ ایک اور نقطہ بھی لے سکتے ہیں، شروع میں علامہ نے بعض کو کہاں سے منعقد کیا تھا؟ ماہیات سے۔ خوب ماہیات سے بات شروع کی تھی آپ نے، تصورات، اور تصورات میں بھی تصورات ماحوی، لیکن آہستہ آہستہ علامہ نے اس بات سے وجود ذہنی کا جو دائرہ ہے پھیلا کر تصدیقات میں لے آئے۔ احکام ایجابی، خوب حکم و تصور و تصدیق، یعنی جو ہے جو نفس کا اذعان ہے، یہ تو تصور میں نہیں تصدیق میں ہوتا ہے۔ دقت کریں، تصورات و مفاہیم میں تو حکم موجود نہیں ہے، وہاں پر تو حکم نہیں ہوتا، یہ تو تصدیقات ہیں کہ جس میں حکم موجود ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے، حکم نسبت حکمیہ ہوتی ہے، اور ان میں ارتباط ہوتے ہیں، تو تصدیقات میں ہیں۔ خب بعض کو تو آپ نے ماہیات، تصورات وہاں سے شروع کیا، لیکن ابھی آہستہ آہستہ پھیلا کر تصدیقات میں بھی لے آئے ہیں علامہ۔ یہ اس سیر تطور و ان تحولات و وہ جو مراحل بحث وجود ذہنی ہیں، ان کی جانب جب توجہ کرتے ہیں ہم، تو وہاں سے واضح ہوتا ہے کہ بعض آہستہ آہستہ پھیل کر تصدیقات میں بھی جاری ہوتی ہے۔ بس علامہ جو فرما رہے انا نحکم علی المعدومات باحکام ایجابیت، یہ تصدیقات کو بھی شامل ہے۔ کس طرح سے فرماتے ہیں کہ قولنا بحر من زیبق کذا، جو پارے کا سمندر ہے وہ یہ حکم رکھتا ہے، اس کا یہ حکم ہے۔ وقولنا اجتماع النقیضین غیر اجتماع الضدین، اجتماع نقیضین غیر از اجتماع ضدین ہے، اجتماع ضدین غیر از اجتماع متماثلین ہے، وإلی حاضر، فرماتے ہیں وإلی غیر ذالک۔ خوب یہاں پہ ایک اور نقطہ، وہ نقطہ کیا ہے؟ اجتماع نقیضین مفہوم ماحوی نہیں ہے۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مفہوم وجود ذہنی کی بحث کو آپ نے ماہیات و مفاہیم ماحوی سے شروع کیا تھا، اجتماع نقیضین ایک مفہوم معقول ثانی امر ماحوی نہیں ہے، اور یہاں پہ آپ کس طریقے سے اس کو بحث میں دخیل کیا ہے؟ خوب یہ بھی اسی نقطے کی جانب توجہ کہ بحث ماہیات سے شروع ہو کے آگے پھیلی ہے، کہ خود اسی کے اوپر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لگایا کہ اس حاشیے کی جانب اس متن کو تمام کر کے ہم حاشیے کی طرف توجہ کریں گے۔ وإلی غیر ذالک والایجاب، ایجاب کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اثبات ہے، واثبات الشیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، اور کہتے ہیں کہ حکم ایجابی و قضیہ موجبہ فرع بر ثبوت موضوع ہے، موضوع موجود ہوگا پھر حکم کو اس کے لیے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلہذہ الموضوعات المعدومۃ وجود، بس کہتے ہیں کہ یہ قضایا صادقہ ہیں، ان کا موضوع معدومات ہیں، ان معدومات پہ حکم موجبہ ہے۔ موجبہ کے لیے شرط کیا ہے؟ ایجاب اثبات ہے، اثبات فرع بر ثبوت مثبت لائے، پس ان موضوعات کو کہ جو خارج میں معدوم ہیں ایک طرح کا ثبوت حاصل ہونا چاہیے، ایک طرح سے موجود و متحقق ہونے چاہیے۔ فرماتے ہیں فلہذہ الموضوعات المعدومہ، کہ ان معدومہ سے کیا مراد ہے؟ المعدومہ فی الخارج، اس کے اوپر ہم ایک بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں المعدومہ کہاں؟ معدومہ فی الخارج۔ فرماتے ہیں فلہذہ الموضوعات المعدومۃ فی الخارج وجود، ان کے لیے ایک وجود ہے، وَإِذْ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ، کہ یہ وجود خارج میں تو نہیں ہے، فَفِي مَوْطِنٍ آخر وَنُسَمِّيهِ الذِّهْنَ، بس کہتے ہیں کہ ان کا وجود، ان کا ثبوت ایک موطن دیگر میں، کہ جس موطن کو ہم ذہن کہتے ہیں، یا اس موطن کو ذہن یا وجود ذہنی یا موجود ذہنی نام دیا جاتا ہے۔ خوب یہاں پہ اجتماع نقیضین غیر و اجتماع ضدین، اجتماع النقیضین غیر و اجتماع ضدین کے اوپر علامہ نے ایک حاشیہ لگایا ہے، اس حاشیے کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِن قِیل، کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر یہ اشکال کرے کہ ان ادلۃ وجود الذہنی مصبها اثبات الوجود الذہنی للماہیات والممتنعات باطلۃ الذوات لیس لها ماہیات، وہ اشکال جو ہم نے پہلے کیا تھا کہ یہاں پر علامہ نے آہستہ سے بحث کہاں وارد کر دی ہے؟ غیر ماحوی، امور غیر ماحوی میں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہم پر یہ اشکال کرے کہ یہ جو امور ہیں، یہ جو آپ نے مثال دی ہے
اجتماع النقیزین، اجتماع الضدین وغیرہ وغیرہ، فرماتے ہیں کہ یہ اصلا بحث سے خارج ہے، چونکہ ادلہ وجود ذہنی و محل وجود ذہنی جو آپ نے شروع میں جہاں سے بنیاد رکھی وہ تو ماہیات تھیں، اور یہ امور غیر ماہوی ہیں، باطلۃ الذات ہیں، ممتنعات الوجود ہیں، یہ امور غیر ماہوی ہیں، لیست لہا ماہیات، ان کے لیے اساساً ماہیات نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِقُ الْعَقْلُ مَفْهُومًا لِأَمْرٍ باطل الذات، فرماتے ہیں کہ ایک امر جو خارج میں ممتنع الوجود ہے، عقل آ کر اس کے لیے ایک مفہوم کو خلق کرتی ہے، یعنی یہ عقل کی شان ہے، عقل آ کر بر اساس نفس الامر اس کے لیے ایک مفہوم کو خلق کرتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْتَلِقُ الْعَقْلُ مفہوماً لِأَمْرٍ باطل الذات، فرماتے ہیں کہ عقل آ کر اس امر باطل الذات کے لیے ایک مفہوم کو خلق کرتی ہے۔ مثال کا شریک الباری و اجتماع النقیزین وغیرہما، اور اس کے علاوہ جتنے موارد ہیں، خارج میں تو اجتماع النقیزین نہیں ہے کہ اس اجتماع النقیزین کو دیکھ کر ہماری عقل نے مفہوم اجتماع النقیزین کو اخذ کیا ہے۔ خارج میں تو باری تعالی ہے، شریک باری تو خارج میں نہیں ہے کہ جس سے ہم مفہوم شریک باری لیں، بس عقل ہے کہ جو اس مفہوم شریک باری کو خلق کرتی ہے۔ فرماتے ہیں قلنا، اگر آپ یہ اشکال کریں کہ بس مستشکل کا اشکال کیا ہے، مستشکل کا اشکال یہ آپ کی دلیل تام نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل مطابقت با مدعا نہیں رکھتی ہے، مدعا ماہیات میں تھا، دلیل کے طور پہ آپ امور ممتنع الوجود لا رہے ہیں جو خارج میں اساساً موجود ہو نہیں سکتے، وہ امور لا رہے ہیں جو ممتنع الوجود ہیں، جو ماہوی نہیں ہے، جن کے لیے کوئی ذوات نہیں۔ علامہ فرماتے ہیں قلنا ان لہذا الذی یختلقہ العقل ثبوتا ما لمکان الحمل، فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے جس کو عقل خلق کر رہی ہے، اس کی ایک نوع ثبوت ہے، ثبوت ما تو ہے، چونکہ فرماتے ہیں حمل کیا ہے، حمل جو ہوتا ہے ثبوت شیئن لشیئن ہوتا ہے۔ یہ مفاہیم، یہ امور خارج میں موجود نہیں ہے، بس ایک موطن دیگر میں موجود ہیں جو ذہن ہے۔ توجہ کریں، یہاں پر بھی علامہ ذہن کو اس بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وجود ذہنی بمعنی عینیت مفاہیم ماہوی بخارج، اس دلیل و اس اشکال و جواب اشکال سے بھی اس بات نہیں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں قلنا ان لہذا الذی یختلقہ العقل ثبوتا ما، وہ چیز جس کو عقل خلق کرتی ہے، جس کو عقل بنا رہی ہے، اس کے لیے ثبوتا ما ہے، لمکان الحمل، چونکہ حمل رونما ہوتا ہے، وَإِذْ لَيْسَ فِي الْخَارِجِ فَفِي مَوْطِنٍ آخر نُسَمِّيهِ الذہن، پر فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ شے خارج میں نہیں ہے، پس ذہن میں، جس کو ایک موطن دیگر میں جس کو ذہن کہتے ہیں، یہاں سے ذہن اس بات ہو گیا، لیکن وجود ذہنی ابھی بھی اس بات نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد دلیل دوم اور سوم ہے، جس کے بعد علامہ اشکالات بر وجود ذہنی میں وارد ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان امور کو و ان مباحث کو درس بعدی کے اندر ملاحظہ و مشاہدہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔